تمام دنوں کا برتری حاصل اور اگر ایک فرض ادا کیا جائے تو اسی ایک فرض کا ثواب ہی لکھا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں ایک فرض کی ادائیگی 70 فرائض کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس اعتبار سے رمضان المبارک میں ادا کیے گئے جمعے کی شرعی حیثیت یہ ہو جاتی ہے کہ اللہ کی عزت ایک جمعہ رمضان شریف پڑھنے والا جو ہے اسے 70 جمعوں کا ثواب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، اور اسے سید الایام ہفتے کے 7 دنوں کا جمعہ المبارک کو سردار بنایا گیا۔ جس طرح 5 وقت کی نماز فرض ہے، اسی طرح جمعہ جو ہے یہ فرض عین ہے۔ شرعی حیثیت جمعہ المبارک کی یہ ہے کہ یہ فرض عین ہے، اور 28ویں پارے میں سورہ جمعہ کے آخری رکوع کے اندر جمعے کی فرضیت کا حکم دیا گیا، اور جمعے کی فرضیت کا بیان سورہ جمعہ کے آخری رکوع کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جمعہ المبارک کو عید کے دن کے ساتھ تشبیہ دی، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل الجمعۃ عیدا للمسلمین۔ اللہ رب العزت نے جمعے کے دن کو اہل اسلام کے لیے عید کا دن بنایا، سبحان اللہ۔ اور جمعہ المبارک کو غسل کرنا اور صاف ستھرا لباس پہننا، مسواک کرنا، عمدہ خوشبو اگر دستیاب ہو تو جمعہ المبارک کے دن جو کام کرنے مسنون ہیں ان میں غسل شامل ہے۔ جمعہ المبارک کے دن کا غسل جو ہے یہ سنت کے درجے میں ہے، سبحان اللہ۔ اور صاف ستھرا لباس پہن کر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آنا، اور غسل کے دوران مسواک کا استعمال کرنا، اور خوشبو عمدہ قسم کی میسر ہو تو جمعے کے دن خوشبو کا استعمال جو ہے یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ 2 سنتیں جو جمعہ مبارک کے دن ہیں ان کے متعلق نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا التعطر والسواک من سنن الانبیاء۔ مسواک کا استعمال اور عمدہ خوشبو کا استعمال یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن صاف ستھرے لباس کو پہننے کو اس قدر اہمیت دیتے تھے۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایسا کام کرتے تھے جس سے دھواں وغیرہ اٹھتا تھا، اور وہ دھواں ان کے لباس پہ پڑتا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے جب جمعے کے دن ان کی اس کیفیت کو دیکھا تو حضور نے انہیں ارشاد فرمایا کیا تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک کپڑوں کا جوڑا تم صرف ادائیگی جمعہ کے لیے سلوا دو، اور وہ لباس تم جمعے کے دن پہنا کرو؟ یعنی جہاں صفائی ستھرائی طہارت اور نظافت کا اسلام نے حکم دیا ہے، اور جمعے کے دن اس کے اہتمام کو سنت کے درجے میں رکھا گیا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پسند فرمائی کہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ایک لباس سلا لیا جائے جو خاص ہو، صرف جمعے کے دن ہی پہنا جائے۔ اللہ رب العزت نے جمعے کو جو اہمیت دی اور فرض عین عبادت بنایا، اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جب آنے کا حکم دیا تو کیسے حکمت بھرے انداز میں اللہ کریم نے اس سورہ جمعہ کے آخری رکوع کے اندر اس کی
دعوت دی، فرمایا اے ایمان والو یا ایھاالذین آمنوا، جب اذان دی جائے جمعے کے دن، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعے کے دن تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے، اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف کوشش کر کے پہنچو، وذروا البیع، اور خریدنا اور بیچنا بند کر دیا کرو۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اول وقت میں آنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر حضور نے بات سمجھائی، فرمایا جو اول وقت میں نماز جمعہ پڑھنے آتا ہے وہ ایسے جیسے اس نے اللہ کے راستے میں اونٹ صدقہ کیا، اور اس کے بعد والی گھڑی میں جو آیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے گائے صدقہ کی، اور اس کے بعد والی ساعت میں آیا وہ ایسے ہے جیسے اس نے بکری ذبح کی صدقے کے طور پر، اور جو آخری وقت پر آتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے ایک مرغی کا انڈا جو ہے وہ خیرات کیا ہے۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جب اذان دی جاتی ہے تو حدیث شریف میں ہے مسجد کے دروازے پر جو فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آنے والوں کے نام لکھتے ہیں، اور جو شخص اس مسجد میں باقاعدگی سے جمعے کے لیے آتا ہے، اگر وہ اس دن نہ آئے تو فرشتے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر وہ بیمار ہے تو اسے شفا دے، اگر سفر میں ہے تو اس کا سفر خیریت سے ہو، اور اگر کسی پریشانی تکلیف دکھ کی وجہ سے نماز جمعہ کے لیے نہیں آیا تو اپنے کرم سے اس کی پریشانی دور کرنا۔ آنے والے کے لیے فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھتا ہے یا ممبر کی طرف امام نکلتا ہے تو وہ ملائکہ جو ہیں وہ نام لکھنے والے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں، اور جو آخری صف ہوتی ہے اس میں بیٹھ کر وہ خطبہ سنتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں۔ جمعے کا خطبہ جو ہے یہ بھی فرض ہے، جس طرح جمعے کی نماز فرض عین ہے، جمعے کا خطبہ جو ہے یہ بھی فرض ہے، اور جمعے کی ادائیگی کے لیے خطبہ شرط ہے۔ خطبے کے بغیر جمعہ نہیں، اس لیے خطبہ شرط ہے جمعے کی ادائیگی کے لیے۔ اور عید کے دن جو خطبہ دیا جاتا ہے وہ واجب ہے، اور جمعے کے دن جو خطبہ دیا جاتا ہے یہ فرض ہے۔ اسی طرح ایک خطبہ جو ہے وہ نکاح کے وقت پڑھا جاتا ہے، خطبہ نکاح وہ سنت کے درجے میں ہے۔ وہ خطبے کا لفظ جو ہے یہ خطاب سے ہے، یعنی وعظ و نصیحت۔ یہ خطبہ جو ہے یہ وعظ و نصیحت ہوتا ہے سامعین کو، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ جیسے ہی حدیث شریف ہے اذا خرج الامام الی المنبر لا صلاۃ ولا کلام، جب امام خطبے کے لیے منبر کی طرف نکلتا ہے تو اس وقت نہ کوئی نماز پڑھنی جائز ہے نہ کوئی گفتگو کرنی جائز۔ اذا خرج الامام الی المنبر لا صلاۃ ولا کلام، اور اس وقت نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی اور گفتگو اور کلام بھی نہیں کیا جا سکتا۔ خطبہ جو ہے پوری توجہ سے سننے کا حکم ہے۔ حدیث شریف میں جس شخص نے خطبے کے دوران اپنے ساتھ والے آدمی کو کہا کہ خاموش ہو جاؤ خطبہ سنو، اس نے بھی خطبہ سننے کا ثواب ضائع کر دیا، یعنی مکمل خاموشی، یہاں تک کہ جمعے کی اذان ثانی جو ہے اسی سے خطبے کے احکام شروع ہو جاتے ہیں۔ جمعے کی دوسری اذان میں جو اذان کا جواب دیا جاتا ہے وہ دل میں جواب دینا چاہیے، مکمل خاموشی سے اذان بھی سننی چاہیے اور خطبہ بھی مکمل خاموشی کے ساتھ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے میں پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک جو مسلمانوں کے حالات
کیفیات اور ان کی ضروریات ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں رہنمائی فرماتے تھے، اور امت کو جن مسائل کا سامنا ہوتا تھا ان مسائل کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر ارشاد فرماتے تھے۔ یعنی واضح نصیحت پر مشتمل ہوتا ہے خطبہ جمعہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو۔ حضور نے فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، جمعے کے دن مجھ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھا کرو۔ انہ یوم مشہود، اس دن میں آسمان سے فرشتے بہت زیادہ تعداد میں نازل ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اور دنیا میں جہاں کہیں درود پاک پڑھا جاتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور جب آپ وصال فرما جائیں گے تو وصال کے بعد بھی درود کی آواز آپ تک کیسے پہنچے گی؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے نبیوں پر زمین کو، نبیوں کے جسموں کو کھانا جو ہے وہ زمین پر حرام کر دیا ہے۔ اور نبی اللہ حی ویرزق، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ معراج کی رات، مسلم شریف میں یہ حدیث شریف ہے، حضور فرماتے ہیں معراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے جب گزرا تو میں نے دیکھا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز ادا فرما رہے تھے۔ تو جمعے کا دن یہ مسلمانوں کے لیے اہم ترین عبادت کا دن ہے۔ یہودی ہفتے کے دن عبادت کیا کرتے تھے اور عیسائی جو ہیں وہ اتوار کے دن عبادت کرتے تھے، اور جمعہ المبارک کا دن جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عید کا دن بنا کر، تمام دنوں کا سردار بنا کر سید الایام یہ حضور کی امت کو عطا کیا گیا۔ نماز جمعہ کو پورے اہتمام کے ساتھ، پوری شان کے ساتھ ادا کرنے کی طرف دلائی گئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں جمعے کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھتے ہوئے ہر وقت نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے آنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، حینا ربنا بالسلام ربنا دار السلام، تبارک ربنا وتعالیٰ یا ذا الجلال والإکرام۔ ربنا تقبل منا صلواتنا وصيامنا وقيامنا وتصحرنا وإفطارنا وجميع أعمالنا الصالحة في شهر رمضان وغيره۔ ربنا تقبل